السلام علیکم، میں ہوں انیلا عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ 20 جولائی کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے بانو اور احسان اللہ کی کہ سن کی شادی کرنے پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتی گئی ایسے ایسے بہت سے عقائد، بہت سی باتیں کیس کے حوالے سے سامنے آئیں، اور ہر ایک بات کو لے کے چلیں، ہر ایک انسان کو دیکھیں تو ایک الگ ہی کہانی سنا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ ایسا ریزن کیا تھی، کیونکہ بانو کی فیملی ہے وہ بھی خاموش ہے، ان کی طرف سے بھی اتنا خاص کوئی جو وہ بھی سامنے نہیں آیا، احسان اللہ کی طرف سے بھی، اس کی فیملی کی طرف سے بھی جو اصل ریزن ہے وہ سامنے ہے، کیونکہ ابھی تک خاموش ہے۔ لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بلوچستان کا یہ واقعہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک قبائلی علاقہ ہے، مطلب کہ جہاں پر ایک غیرت سرداری نظام ہوتا ہے، رویات ہوتے ہیں، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے لڑکیوں کو، قبائلی جرگوں کے ذریعے ایک ہر ایک کیس کا ایک ہوتا ہے سلوشن کیا جاتا ہے۔ سماجی جہالت کا ایک کہہ لیں کہ بلوچستان میں وہ ایک رواج ہے۔ بلوچستان میں نہیں، پاکستان میں کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی جہالت ہے، جہاں پہ بچوں کو ایک جس طرح کا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا بچوں کے ساتھ سلوک، وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بلوچستان میں پیش آتا ہے۔ وہ سے آپ سب کو جانتے ہوں گے کہ بانو جس کو شیتل بھی کہا جاتا ہے، احسان اللہ کے لیے ثناء اللہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل نام بانو اور احسان اللہ ہے۔ تو اسے مارا جاتا ہے، گولی ماری جاتی ہے، لیکن جب اسے لے کے جایا جاتا ہے گاڑی سے، اور بہت سے ساتھ میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ اکیلی لڑکی ہوتی ہے، صرف یہ ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے اپنی بلوچی زبان میں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، صرف گولی مار سکتے ہو، تو اپنی زبان میں، یہ بلوچی زبان میں یہ کہتی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو قتل ہے اس کو کاروکری کا نام دیا گیا، کاروکری کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک عورت اور ایک جو مرد ہوتا ہے وہ ایک زنا کرتے ہیں، پھر ان کو ایک سزا دی جاتی ہے، انہیں کاروکری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بانو تھی یہ 5 بچوں کی ماں، اور احسان جو ہے وہ 2 یا 4 بچوں کا باپ تھا۔ یہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو بانو ہوتی ہے وہ اپنی جو ہوتی ہے شور ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ مجھے طلاق دو، وہ اسے طلاق نہیں دیتا، کیونکہ وہاں پہ جو قبائلی جرگے ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ بھی پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے طلاق نہیں دینی، سو ان کو طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ پھر بھی ایک دوسرے سے ایک دفعہ ملتے ہیں، پھر یہ جرگہ بیٹھتا ہے، قبائلی جرگہ بیٹھتا ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو گولی ماری جائے گی۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہے، ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بانو ہے اسے طلاق ہو گئی تھی، پھر اس کے 5 بچے بھی تھے، اسے طلاق ہو گئی تھی، اور پھر اسے احسان سے پیار ہوا تھا، لیکن اس کے گھر والے جو ہے اس کا رشتہ نہیں دے رہے تھے، شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ احسان جو ہے وہ کسی اور قبیلے کا تھا اور یہ کسی اور قبیلے کا لڑکی تھی، اس لیے یہ آؤٹ آف قبیلہ جو ہے رشتہ نہیں دیتے، تو اس لیے انہوں نے نہیں دیا، اور اس وجہ سے جو انہوں نے باقی شادی کی پسند کی، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ ابھی جو بلوچستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی ازواجی رشتہ نہیں تھا، کہ کوئی بھی نکاح کا رشتہ نہیں تھا، یہ بنا نکاح کے تھے۔ لیکن جو یہ بانو کی ماں ہے ان کا بھی انٹرویو آیا ہے کہ یہ جو قتل ہے یہ جائز قتل انہوں نے قرار دیا ہے، کیونکہ بانو کو جس نے مارا ہے وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بانو کی ماں پر کو پریشرائز کیا گیا ہو، تب اس نے انٹرویو دیا ہو، اور بھی یہاں پہ وزیر اعظم جو بلوچستان ہے وہ بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں، لیکن صرف انہوں نے اتنی بات کلیئر کی ہے کہ یہ جائز جو ہے قتل ہے، اور ان کے درمیان میں کوئی بھی ازواجی رشتہ نہیں تھا، ان کے درمیان میں کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، انہوں نے زنا کیا تھا، اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے۔ اگر یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی ازواجی رشتہ نہیں تھا، انہوں نے نکاح نہیں کیا ہوا تھا، ابھی یہاں پہ بہت سی باتیں جو ہیں ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں، کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ زنا کی بھی سزا دی ہوئی ہے، اگر اس کا کوئی ایویڈنس ہے، مطلب کوئی نہ کوئی گواہ ہیں 3-4 تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہو۔ یہاں پر کون گواہ ہے اس کا نہیں پتا، صرف قبائلی جرگے میں فیصلہ ہوا اور قبائلی جرگے کے فیصلے کے تحت انہیں سزا دی گئی، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو جرگوں میں باتیں کی جاتی ہیں یا جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سچ پر مبنی نہیں ہوتے۔ میں اس کیس کی بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس کیس میں جتنی بھی انویسٹیگیشن کریں اتنی ہی انسان الجھتا جاتا ہے، کیونکہ یہ قبائلی ایک سسٹم نظام چل رہا ہے جہاں پہ سچائی تک پہنچنا امپاسبل ہے۔ تو کیونکہ جو اصل جو ان کے فیملیز ہیں وہ بھی تک خاموش ہیں، ان کی طرف سے اتنا نہیں آیا، جو بھی سوشل میڈیا پر ایک کہانی اور دوسری کہانی اور ہے، لیکن جو عام روٹین میں غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل ہیں، آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں کہ شادی ہو کے 10-15 سال 12 سال بعد بھی 3-4 سال بعد بھی غیرت جاگ جاتی ہے، چاہے وہ لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں، وہ آ کے
ان کے بچے بھی ہوتے ہیں تب بھی انہیں سرعام قتل کر دیتے ہیں۔ پیچھے بھی میں نے ایک کیس رپورٹ کیا تھا جہاں پہ لاہور میں ایک شادی شدہ جو کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور انہیں بچوں کے سامنے آ کے گولیاں مار کے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا غیرت کے نام پہ، اور اسے بھی جائز قرار دیا تھا۔ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچی اگر کسی کو پسند کرتی ہے، اگر اپنی پسند کا اظہار کر دیتی ہے تو اسے راتوں رات مار کر قتل کر کے اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو اس کی شادی کروائی جاتی ہے دھوم دھام سے۔ میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ لڑکا لڑکی دونوں کو قتل کیا گیا، لیکن میں اوور آل بات کر رہی ہوں بہت سی جگہ پر یہاں وہاں سے مختلف جو ہے رسم و رواج چلتے چلتے ایک جہالیت آتی ہے، لیکن مین ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ ایک لڑکی کو ہی کیا جاتا ہے۔ بٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ لڑکیوں لڑکیوں کو تو ایکول ہے نا۔ اگر کوئی لڑکی پسند، ہمارے اسلام نے یہ اجازت دی ہے اگر آپ کے بچوں کو، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر اس کی شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے ان سے ان کی پسند پوچھو، ان کی رائے پوچھیں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں دین آپ ان کی پسند کی جگہ پر ان کی شادی کروائیں۔ آج میکسیمم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کو کوئی پسند آ جاتا ہے یا کچھ پسند ہوتی ہے تو وہ نہیں کرواتے، وہ کورٹ میرج کرتی ہے، پھر اس کے بعد اسے ڈھونڈ کے یا تو صلح نامہ کر کے اسے مار دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکے کو بھی ساتھ مار دیا جاتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو۔ بہت سے کیسز ایسے ہیں۔ پچھلے دنوں کا یہ ایک واقعہ ہے جہاں پہ لاہور میں باپ نے اپنی حاملہ بیٹی کے پیٹ میں اور آنکھوں میں گولیاں مار کے اس کی جان لے لی تھی۔ صرف قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی اور عدالت میں جا کے نکاح کیا تھا۔ شادی کے بعد یہ دونوں جو ہیں کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن کچھ مہینے بعد جو یہ لڑکی تھی اس کا نفیسہ کے باپ اور بھائیوں نے مل کر اس لڑکی کو بھی 6 فائرنگ کی اور لڑکے کو بھی 6 فائرز کر کے مار دیا۔ کہ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے جہاں پہ غیرت جاگ جاتی ہے، صرف عورتوں کے لیے جاگ جاتی ہے۔ اگر پاکستان کا حساب لگایا جائے تو ہر سال 1000 لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بلوچستان کا واقعہ ہے تو سب نے سٹینڈ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اسے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں ناجائز تعلقات تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تھے وہ بہتر جانتے ہیں، قبائلی جرگے والے جانتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایک علاقہ ہے جہاں پہ لیکن سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ اور جو کیسز سامنے ہیں جہاں پہ بالکل سامنے نظر آتا ہے کہ آیا اس بچی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا تو وہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی غیرت کے نام پہ قتل کو جائز نہیں قرار دیا، تو پھر آپ کیسے غیرت آپ کی جاگ جاتی ہے؟ صرف لڑکیوں کے لیے جاگتی ہے، لڑکوں کے لیے کیوں نہیں جاگتی؟ آپ سب کا کیا کہنا ہے کہ کیا اس طرح کی جو سزائیں ہیں یا قبائلی جرگے یا اس طرح کی روایات رسمیں جو سماجی جاہلیت ہے یہ اچھی ہے، یا کس طرح اسے پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں؟ تو اسی کو دیکھ دیکھ کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کی عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کا کیا فیڈ بیک ہے؟ اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔